بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، گفتگو چل رہی ہے کہ حالات حاضرہ میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کے دین ایمان تقوی کی حفاظت اور بلایا و مصائب و حوادث اور یہ مختلف قسم کے امراض اور یعنی خول ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایمان والی زندگی اور سلامتی والی زندگی گزارنی ہے ہمیں، تو کیسے گزاریں یہ مضمون چل رہا تھا۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا آخر میں کہ انشاءاللہ اس کی کچھ مزید تشریح کل کو کر دوں گا۔ جو 7 باتیں عرض کی تھی اسے مختصر شارٹ میں عرض کرتا ہوں، صرف قرآنی آیات اور احادیث شریفہ۔ عزیزان من، یہ یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد جو حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اور جن چیزوں سے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا وہ اللہ عز و جل کی بتائی ہوئی سچی باتیں اور پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سچی باتیں، یعنی منشا یہ ہے کہ ان کی سچائی ان دونوں راستوں سے جو آئی ہوئی باتیں ہیں وہ اس قدر سچی اور اس میں اتنی حقیقت ہے کہ یہ جتنے میسیجز اور پیغامات اور جتنے میڈیا اور وغیرہ یہ سب پھینک دینے کی چیز ہے، لیکن اللہ عز و جل کے کلام میں آئی ہوئی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مضبوطی سے تھام لے، مضبوطی سے۔ تو سنیے اور بہت دھیان سے، توجہ سے اور ایمانی دل دماغ کے ساتھ۔ ایمانی دل دماغ کا معنی یہ ہے کہ مطلب ہمیں ماننا ہے اس بات کو، ہمیں دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے۔ تھوڑی شرح کرتا چلتا ہوں۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو عرض کیا تھا کہ توبہ و استغفار، تقوی، یہ 2 چیزیں، اور پھر صدقہ، صلاۃ اور صبر۔ میں نے کہا تھا صاد سے شروع ہو رہی ہے 3 چیزیں، اور دعا و ذکر۔ تو میں مختصر انشاءاللہ اس 25-30 منٹ کے اندر خلاصہ پیش کروں گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، اگر ہم سے ایمان کی دولت و نعمت چھن رہی ہو اور اگر ہمارے اوپر مختلف قسم کے امراض وغیرہ کے ذریعے سے اور حوادث کے ذریعے سے میں ہم کو مبتلا کر کے زندگی کا سکون ہم سے چھین رہا ہو، چھینا جا رہا ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا صاف بالکل اعلان ہے، بالکل واضح اعلان، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ان میں ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں، اور اگر وہ استغفار کرتے رہیں گے تو بھی میں انہیں عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ موجودہ حالات میں اکابر اسلاف امت بتا رہے ہیں کہ بھئی اے لوگو استغفار کرو۔ اب قرآن کریم کے اس وعدے کے بعد، قرآن کریم کے اس اعلان کے بعد میرے عزیزو بتاؤ کہ کیا گنجائش رہ جاتی ہے کسی تردد اور شک و شبے کی کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، بلایا اور مصائب و حوادث سے بچنا ہے، اور ہمارا ایمان نہ چھین لیا جائے، ہمارا دین نہ چھین لیا جائے، ہم پر مختلف شکلوں سے عذاب نہ آ جائے، جی اگر اس سے ہمیں حفاظت چاہیے تو کتنا واضح اعلان ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان اسی آیت کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا، کان فی الارض امانان، زمین میں 2 امان تھی، ذریعہ امن جن سے امن قائم رہتا۔ جی کان فی الارض امانان من عذاب اللہ فروحی احدہما، ایک تو اٹھا لیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدونکم الآخر، دوسرے کو لازم مضبوطی سے پکڑ لو، تمسکوا بہ، مضبوطی سے اسے پکڑ لو۔ اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما الباقی منہما الاستغفار، جو باقی ہے وہ استغفار ہے۔ اس لیے مجھے گھر کا کوئی مسئلہ بیان کرے، اولاد کی کوئی بات بتائے، مالی لحاظ سے کوئی بتائے، کسی بھی طرح، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی درود شریف اور استغفار یہ 2 ایسے نسخے ہم نے پائے کہ جس کا جواب نہیں ہے مسائل کے حل میں، جواب نہیں، یعنی
کثرت کے ساتھ درود شریف اور استغفار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی تو استغفار ہی کا کلمہ ہے، ندامت کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مگر میرے عزیزو یہاں تھوڑا سا ذرا ذہن میں رکھو، سمجھو، استغفار کا معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے کے تو استغفر اللہ ہے، مگر جن گناہوں میں صبح سے شام تک لگے ہیں انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آفس میں غیر محرم سے بات ہے تو جاری ہے، رات کو نیٹ پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی چیزیں تو جاری ہے، تصویر کشی، تصویر کھچانا، سود کا لینا اور اپنے کاروبار میں اور اس میں، یعنی جو غیر شرعی، غیر دینی باتیں، غیر شرعی تقریبات، جو گناہ کے کام وہ جاری ہیں، اور زبان پر استغفار، یہ تو اللہ سے مذاق ہے۔ دل کی گہرائیوں سے گناہوں کو چھوڑ دے اور ندامت ہو کہ یا اللہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، کیسے گناہ میں کرتا ہوں، کیا کچھ میں نے کیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ دل کی گہرائیوں سے ندامت ہو اور گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ پختہ عزم کر لے کہ ایسا کرنا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ دیکھ لیجئے کتنی کھلی ہوئی، کس قدر واضح بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے جب حضرت کے اس میں لکھا ہے، اس میں تفصیل میں جانا نہیں، بہرحال خلاصہ سن لیجئے، کسی نے آ کے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ دوسرا آیا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہے۔ تیسرا آیا، اس نے بتایا کہ میں فقر و فاقے اور تنگ دستی اور معاشی حالات میں ہوں، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگ معاشی حالات میں ہیں۔ ایک آیا، وہ کہنے لگا کہ زمین میں پیداوار بالکل سمجھ لو کہ ختم ہو چکی ہے، جیسے آج کل دکانوں میں کوئی آگے کہے کہ بزنس کاروبار بالکل ختم ہو چکا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے میرے عزیزو، بہت عظیم المرتبت انسان ہے اس امت کے۔ انہوں نے فرمایا، سب کو بتایا کہ استغفار کرو۔ سائل نے سوال کیا کہ مختلف بیماریوں کی سب کی ایک ہی دوا، مختلف بیماریاں سب کی ایک ہی دوا؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، قرآن نے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بارشیں بھی برسیں گی، باغات بھی ہوں گے، اولاد بھی ملے گی، اور ہر طرح سے بارشیں بھی پڑیں گی، ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بس استغفروا ربکم، صحیح طرح استغفار۔ یہ ہاں اصل میں عام طور سے ہم لوگ جب بیانات کر دیتے ہیں تو بیان کر لیتے ہیں اور ایک عام مضمون بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک امت پہنچے اور وہ حقیقت سمجھے اور وہ حقیقت زندگی میں آئے، اس طرف سے نہیں جاتا۔ جیسے دعا کے بارے میں عام طور سے کہتے ہیں، آج تک شاید پوری زندگی میں نے جب کبھی دعا پر تقریر اور بیان سنی تو اندر میں مجھے بہت کڑھن ہوتی ہے۔ کیا کڑھن ہوتی ہے؟ مقرر، تقریر کرنے والا اور بیان کرنے والا اللہ اور رسول کے وعدے تو بیان کر رہا ہے کہ دعا کرو تو یہ ہو جائے گا اور دعا میں یہ طاقت ہے، میں بھی بتاؤں گا، لیکن اس کی جو ایک بہت بنیادی بات ہے کہ حرام نہ کھا رہا ہو اور جو شرائط ہے قبولیت کی ان کو بیان نہیں کرتے۔ فضائل اعمال کے ایک ایک عمل کی بڑی بڑی فضیلت بیان کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ نہیں بتاتے کہ اس فضیلت کے حاصل ہونے کے لیے شرط اور ضروری ہے کبائر سے بچنا۔ تو میرے پیارو استغفار کرو۔ آج کے جو حالات ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں اور جو چاروں طرف سے گھیرے لے رہے ہیں مسلم امہ کو، کل میں نے بتایا تھا کافروں دشمنوں کی سازشیں ناکام رہیں گی، لیکن ہماری شرط ہے صبر و تقوی۔ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ توبہ کے بغیر تقوی ہو جائے گا اگر ہم گناہوں کو نہ چھوڑیں اور زندگی کی اندر جو خطائیں ہیں ان سے رجوع نہ کریں اور آئندہ عزم پختہ نہ کریں دین پر جمنے کا، اللہ کی مرضیات پر جمنے کا، تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ ہائے ہائے! اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، پہلی چیز جو حضرت والا نے بیان فرمائی جی وہ ہے توبہ و استغفار۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے دیکھ لو، آپ پختہ عقیدہ ہو اور مضبوطی سے اس پہ جمع ہو، اگر حالات بدلنے شروع نہ ہو گئے، گارنٹی دیتا ہوں۔ اور میں کون ہوتا ہوں گارنٹی؟ جب قرآن اعلان کر رہا ہو۔ نمبر 2 ہے تقوی، یہ وقایا سے ہے۔ وقایا کے معنی ہے گناہوں سے حفاظت، وقایا کے معنی ہے گناہوں سے حفاظت۔
اسی پر ایک بات جی دل میں آ رہی ہے کہ عرض کروں، کل ویسے میں نے بتا دی لیکن اجمالاً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے کشادگی، ورزقہ، تو بھائی جس کے مریض ہاسپٹل میں ہیں، یا جس کے گھر میں اموات ہو گئی، یا جس کے جو بچوں سے پریشان ہیں، یا جو معاشی تنگیوں میں ہیں، یا کسی طرح کی ذہنی ٹینشن اور الجھن میں وہ پڑا ہوا ہے، استغفار کے لازم پکڑ لو، کثرت سے کم از کم 500-600 مرتبہ استغفار کیجئے روزانہ، آگے بڑھو۔ تقوی وقایا سے ہے، وقایا کے معنی گناہوں سے حفاظت۔ میرے عزیزو، تقوی پر تو لمبے بیانات اور تقریریں ہیں کہ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن تک بھی کرتے رہیں، لیکن اجمال اور شارٹ میں خلاصہ سنو، گناہوں سے حفاظت یہ اصل ہے۔ ایک روایت ہے مشکات شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، گناہ سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، گناہوں کے ارتکاب ہی سے اللہ کی ناراضگی زمین پر اترتی ہے، گناہوں کے ارتکاب سے ہی اللہ کی ناراضگی زمین پر اترتی ہے۔ قرآن صادق و برحق، کلام صادق و برحق، اللہ عز و جل کا کلام سچا قرآن، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنو، میں پڑھتا ہوں اور آپ کو ترجمہ اور مفہوم بتاتا ہوں، اور سنو، اور سن کر سبق لو اس سے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ دیکھا آپ نے، دیکھا؟ تو جو مصائب، حوادث اور جو آفات اور جو عذاب مختلف قسم کے، یہ عذاب ہوتا ہے کہ اولاد جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور فاسق و فاجر بنے ہوئے اور بے دینی بے ایمانی کی فضاؤں میں پھر رہی ہو، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ عذاب ہوتا ہے کہ جی بیوی دوسروں سے تعلقات قائم کیے ہوئے اور بچے لاؤبالی پن میں، کوئی کہیں کوئی کہیں، اور یہ یعنی یہ سب عذاب کی قسمیں، نافرمان بن گئے، ناک میں دم کر دیا۔ یہ سب جو آج ہم دیکھ رہے ہیں امت پر، میرے پیارو، یہ عذاب ہے، عذاب۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ چاروں طرف خوف اور ایک عجیب و غریب کشمکش کے عالم میں ہیں لوگ، جائیے گھومیے پھریے اور پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے گناہوں کی وجہ سے ہر ایک کو پکڑا۔ جی ہاں، بعدوں پر ہم نے سخت ہوا بھیجی، بعدوں کو ہولناک آواز کے ساتھ پکڑ لیا، اور بعدوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور بعدوں کو تو ہم نے ڈبو دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو سن لو، یہ جو کچھ ہم نے کیا کیوں کیا؟ فما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ امراض، یہ بیماریاں، یہ آگ، یہ طوفان، یہ بڑے بڑے ایٹم بم، یہ بندوق کی گولیاں، اور یہ فلاں اور یہ فلاں، اے میرے پیارے بھائیوں، یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے قدرت میں ہیں، ان میں کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی بغیر حکم خدا بندی کے۔ ابھی ایک روایت سناؤں گا آپ کو عن قریب، اس لیے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، گناہوں کو چھوڑ کر تقوی اختیار کیجئے۔ کبائر، بڑے بڑے گناہ، پوچھو علماء سے کیا ہے، اور چھوٹوں کو بھی چھوڑو، چھوٹے ہی گناہوں سے بڑے گناہ تیار ہوتے ہیں اگر عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی رحمت کی چھتری کے سائے میں آنا ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِلَّا وَقْتَ رَحْمَةِ رَبِّي۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا وقت جس پر ہو، جو اس کی رحمت کے سائے میں ہو، اس پر نفس کی سواری نہیں ہوتی، اور جب نفس کی سواری نہیں ہوتی وہ کبائر اور گناہوں سے اور نفس کی شرارتوں سے، خباثتوں سے بچتا ہے، پھر اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اور رحمت عذاب کی ضد ہے۔ جب رحمت میں ہوگا عذاب نہیں۔ حضرت فرماتے تھے جو اللہ کی آغوش رحمت میں آ جائے اس کا کائنات میں کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تقوی، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا یہ جڑ ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، ہم نے جب انسانوں کو ہلاک کیا،
کل میں نے بتایا تھا یہ تو ہماری یہ جو امت محمدیہ ہے، ہم لوگ ہیں، ہمارے پیارے نبی محبوب آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے سے ہمیں یہ شرف حاصل ہے میرے عزیزوں کہ ہم پر یہ عذاب اس طرح کے نہیں آتے بڑے بڑے، لیکن یہ کیا کم عذاب ہے، گھر گھر میں جا کے دیکھو۔ بہرحال اس پر زیادہ تقریر نہیں کرنی، میرا موضوع یہ تھا کہ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں ان حالات میں ہم پرسکون زندگی رکھ لیں اور ایمان بچا لیں، اس کی کیا تدبیریں ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد ہے صدقہ۔ صدقے کا تو کیا ٹھکانہ، میں کیا آپ کو بتاؤں، ہر مسلمان کو صدقہ نکالنا چاہیے اور صدقے کے بڑے فضائل ہیں۔ وہی بات پھر کہوں گا، یہاں بھی یہ بات کہوں گا کہ جب علماء اور اہل دین اور ماشاءاللہ بیان و تقریر کرنے والے صدقے پہ تقریر کریں گے، تقوی پہ تقریر کریں گے، دعا پہ تقریر کریں گے اور استغفار پہ کریں گے، لیکن میرے پیاروں تھوڑی اندر کی کچھ بات بتا دو۔ اگر سودی لین دین کرنے والا ہے اور میراث دبانے والا ہے اور حرام کاموں میں اور حرام مان لینے والا، رشوتیں لینے والا، اسلام کہتا ہے کہ جاؤ پہلے وہاں حرام سے بچو اور جن کے حقوق ہے وہ ادا کرو، تمہارے صدقات اور تمہارے حج و عمرے بھی قبول نہیں ہے بارگاہ الہی میں۔ سمجھ لیجئے، معلوم ہوا جب صدقہ قبول ہی نہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا۔ اس لیے حرام سے بچنا یہ ہمیں عذاب سے بچائے گا، اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ لیکن جو شخص بچا ہوا ہو اور پاک صاف کی ماشاءاللہ کمائی ہو، شریعت و سنت کے مطابق کماتا ہو، کاروبار کرتا ہو، وزارات کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، اور پھر وہ تھوڑا سا بھی نکالتا رہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ اللہ عز وجل کے غصے کو، یعنی اللہ کے غصے کی جو آگ ہے جو جہنم کی شکل میں، جہاں غضب کی جو جگہ ہے جہنم، وہاں جانا پڑے گا، اس کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح بری موت کو ٹالتا ہے۔ معمولی بات ہے بری موت۔ الامان الحفیظ، سارے اولیاء اللہ زندگی پر بری موت سے ہی تو ڈرتے رہے۔ تو صدقے سے کتنا بڑا مقصد حاصل ہوا، ایمان پر خاتمہ، حسن خاتمہ، اللہ کے غضب و غصے اور قہر کا دور ہو جانا، اور یہ جو عذابات ہیں یہ سارے اللہ کے غضب و غصے کے ہی تو مظہر ہیں۔ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ جلدی دے دیا کرو، اگر بلا آ بھی رہی ہوگی تو وہ رک جاتی ہے، آتی نہیں۔ ہاں آتی نہیں ہے، اگر بلا آ بھی رہی ہو وہ رک جاتی ہے، آتی نہیں صدقے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آیا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوا چھوڑ دو اور صدقے سے علاج کرو، نہیں، صدقہ بھی نکالو۔ اگرچہ بعد اللہ والے ایسے گزرے جب وہ بیمار ہوتے تو چاہتے اور دیکھتے کتنے پیسوں کی کتنی دوا ہے، تو دوا کے طور پر گھر میں کچھ چٹ پٹ علاج کر لیتے اور اس پیسے کا جا کے کچھ لے کے اور وہ صدقہ کر دیا کرتے، اللہ ان کو شفا دے دیتے تھے۔ یہ تو معاملہ جیسا اللہ کے ساتھ بندے کا گمان ہوتا ہے، پھر اللہ عز و جل کا معاملہ بھی میرے عزیزوں ویسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں صدقے پر کچھ بتاؤں گا۔ صدقے پر تو روایتیں بہت ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات، ایک حدیث شریف سناؤں جو عام طور سے سننے میں نہیں آتی۔ لما خلق اللہ عز و جل الجبال، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، لمبی حدیث ہے، فرشتوں نے پوچھا اے اللہ یہ آپ کی بڑی زبردست مخلوق، اس سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے اس میں مخلوق میں؟ فرمایا ہاں لوہا، کیونکہ وہ پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ شارٹ میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا اس سے بھی لوہے سے بھی زیادہ سخت؟ ہاں آگ، وہ لوہے کو بھی وہ کر دیتی ہے، ملائم کر دیتی ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت؟ ہاں کیا پانی؟ کیوں پانی آگ کو بجھا دیتا ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت؟ ہاں وہ کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے؟ پانی۔ اس سے بھی زیادہ سخت وہ ہوا ہے کہ ہوا پانی کو لیے پھرتی ہے، جہاں چاہتی ہے اس کو برساتی ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں مومن، ایمان والا اللہ کا بندہ بندی جو دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کر رہا ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، یعنی کمال اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والا، صدقہ جو نکالا جا رہا ہو وہ تمام قسم کی بلایا کو دور کر دیتا ہے۔ میرے پیارو، پانی کی شکل میں بلایا آتی ہے، طوفان آتے ہیں بڑے بڑے، آگ کی شکل میں بلایا آتی ہے، لوہے کی شکل میں آج ساری جنگیں لڑی جا رہی ہے، جتنی جنگ ہے سب لوہے کی شکل میں جنگیں لڑی جا رہی ہے، اور پہاڑوں سے جب آگ کا آوا نکلتا ہے، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، بہرحال پہاڑ پھوٹتے ہیں اور بڑی بڑی آگیں نکلتی ہے، امریکہ اور کہاں کہاں نکلتی رہتی ہے، کتنے بڑے جنگلوں کو کھا جاتی ہے۔
تو اللہ عز و جل کے سچے نبی ہم کو فرماتے ہیں یہ صدقہ ایسا ہے جو ان سب سے زیادہ پاورفل ہے، یعنی ان سب کے ذریعے سے آنے والے جو اثرات بد ہیں ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے اگر ہم صدقہ نکال لیں۔ بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب شے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اسلاف پہلے زمانے میں ہر دن تھوڑا بہت نکالتے تھے۔ میرے پیارو اللہ کے یہاں کمیت نہیں ہے، پیش نظر کتنا نکالو، تھوڑا سا نکالو لیکن اخلاص کے ساتھ نکالو۔ عام طور سے جب صدقات نکالنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان سے شیطان کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کہلوا کے ریاکاری کرا دیتا ہے، بس وہ اثرات پھر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر صدقات دیتے رہو گے، اور ایک نکتہ سنو، جب صدقات دو تو اپنی نیت کرو، اپنی بیوی کی نیت کرو، بچوں کی نیت کرو، جی، اور والدین وغیرہ کی نیت کرو، اے اللہ ان سب کی طرف سے نکال رہا ہوں۔ یا مثلا 100 رین نکالے، 200 نکالے، 10 نکالے، 20 نکالے، ایک اس کی طرف سے، ایک اس کی طرف سے، ایک اس کی طرف سے۔ اور میرے پیارو سنو، اگر تمہارے شیخ و مصلح و مربی، تمہارے استاد، تمہارے دوست کوئی بیمار ہے، چپکے سے ان کی اس طرف سے بھی شفا کے لیے صدقات نکالو۔ حضرت شیخ یونس رحمہ اللہ بہت عجیب و غریب آدمی تھے، ہمیں تو بڑی محبت تھی ان سے، بڑے عجیب محدث اور عاشق رسول تھے۔ ابھی ماضی قریب میں دنیا سے گئے، جب ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے، ماننے والے اور ایسے لوگوں کے بھائی ان پر جان دینے والے تو کتنے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہاسپٹل میں پہنچ گئے، ہم فیس دے دے، لیکن کوئی چپکے سے دے کے چلا بھی گیا۔ بہرحال خلاصہ یہ، جب حضرت شیخ کو پتا چلا تو فرمایا بھائی جو میرے ایسے تعلق والے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیس دے دے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ ہو سکے میری طرف سے میری صحت کے لیے صدقات کریں، صدقات ان کے ذریعے سے اللہ سے میری بیماری کو انشاءاللہ مجھے شفا ملے گی۔ سمجھا میرے پیارو؟ ہاں، بہت عظیم اللہ نے اثر رکھا ہے صدقے میں۔ میں نے خدا کی باتیں ایک کتاب ہے اس میں ایک روایت پڑھی تھی، اس کا خلاصہ یہ کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، لوگ اس سے پریشان تھے تو نبی کے پاس آئے، نبی نے اللہ سے درخواست کی کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں دن میں اسے جو ہے ختم کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہ دن گزر گیا اور وہ تباہ نہیں ہوا، جی، تو قوم آئی اور آ کر کے کہا کہ وہ تو تباہ نہیں ہوا جو وعدہ کیا گیا تھا۔ نبی کے پاس وحی آئی کہ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ اس نے اس دن جو اس کا اپنا کھانا تھا وہ کسی محتاج ضرورت مند کو ضرورت پیش آئی اور اس نے وہ کھانا اپنا اس کو کھلا دیا۔ اللہ نے فرمایا میری سنت یہ ہے جس دن میں کوئی صدقہ نکال رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، کسی کو غریب فقیر کو مسکین کو کھلا رہا ہو، میں اس دن اس پر عذاب نہیں ڈالتا۔ دیکھا میرے بھائیوں، ہمارا کوئی آدمی جیل میں ہے، ہمارے اوپر مقدمہ ہو گیا ہے، ہمارے آدمی ہاسپٹل میں ہیں اور ہم بیوی شوہر کے جھگڑے ہیں اور فلاں ہیں، سب طرف جائیں گے، منتیں، سماجتیں، سفارشیں اور میٹنگیں اور یہ سب، لیکن صدقات نکالو، صدقات کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ بہرحال وقت کی قلت کے حساب سے آگے بڑھتا ہوں۔ اسی طرح صلاۃ، نماز، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاة، جب حضور علیہ السلام کو بڑے بڑے اہم معاملات پیش آتے نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرات صحابہ کرام، اور بڑے بڑے معاملات ہیں، سمندر پار کرنا ہے ابھی اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، کیا کہا جی امیر لشکر نے، کیا کہا سب نمازیں پڑھو، اللہ سے مانگو اور چلو سمندر پار کریں گے۔ بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں نماز کے ذریعے میرے عزیزوں، لیکن نماز بھی نماز ہو، وہی بات جو میں ابھی دہرا رہا تھا۔ صدقے میں بھی یہ بات نقطہ میں نے بتایا، حرام کو پہلے، جو حرام ہے اس سے پہلے بچو، لوگوں کے حقوق پہلے دو پھر صدقہ نکالو۔ پیارو اسی طرح کہتا ہوں نماز کو بھی نماز کی طرح پڑھو۔ اللہ کی عظمت کا استحضار رکھتے ہوئے جب مصلی پہ کھڑے ہو تو سوچو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، جب کلمات دہراؤ تو ان کلمات کا ترجمہ، مفہوم، مطلب سامنے ہو، قرآن کی تلاوت صحیح ہو جیسی تلاوت کا حق ہے۔ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں مشائخ اور بزرگوں سے ملے ہوئے اور تبلیغی جماعت میں جاتے ہوئے، قرآن کی تلاوت تک صحیح نہیں ہوتی۔ مجھے سب اس لیے بتانا پڑ رہا ہے جو وعدے آئے ہیں حدیث و قرآن میں، وہ وعدے ان اعمال پر آئے جو صحیح شریعت و سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ نماز کو ڈھنگ سے پڑھیے اور پھر دیکھیے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اور کیا کیا فضائل ہیں۔ صبح کی نماز جماعت سے کسی نے پڑھ لی، اللہ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں ہو گیا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔
اور ایک روایت میں خبردار کیا گیا کہ خبردار اگر کوئی اس کے قریب گیا اسے نقصان پہنچانے کے لیے۔ دیکھا آپ نے، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا، توجہ دھیان صحیح طرح سے جیسے نماز پڑھنی چاہیے، آدمی کو حفاظت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، بلایا مصائب حوادث سب سے بچاتا ہے۔ نماز کے بارے میں عجیب عجیب فضائل آئے، اٹھا کے دیکھیے حضرت شیخ کی فضائل صلاح، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ بہرحال اب اور ٹائم کے اعتبار سے آگے چلتے ہیں کہ صبر ہے، تو صبر میں تو بھائی ایک دن میں نے پورا بیان اسی پہ کیا تھا کہ اہل جنت جو جنت میں جائیں گے، بے شمار قرآنی آیات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے صبر کا پھل تو اللہ نے جنت کو رکھ ہی دیا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنتیوں کو بشارت دی جا رہی ہے، سلامتی، السلام علیکم، جنت میں آج داخل ہوئے ہو جو تم نے صبر کیا تھا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کیا آج وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ جی الی آخرہ، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آج اب بے انتہا ان کو اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں خلاصہ یہ ہے، جگہ جگہ میں ملے گا صبر کا بدلہ جنت۔ اور میرے عزیزو، دنیا کے مصائب آسان کرنے کے لیے صبر کی جو حقیقت کہ اے میرے اوپر جو کچھ آیا میرے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، اور مجھے اللہ کی جو قضا ہے، رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے پہ رضا، میں بے چین پریشان نہیں ہوں گا، میں مطمئن ہوں میرے اللہ نے میرے حق میں جو کچھ فیصلہ کیا ہے، تو اطمینان کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے کہ مومن بندے کی عجیب شان ہے، اگر اس کو اچھی حالت پہنچتی ہے اور یہ شکر کرتا ہے تو وایا شکر اللہ تک پہنچتا ہے، اور اگر اسے بری حالت پیش آتی ہے ذرا ناگوار اور پھر یہ صبر کرتا ہے جی فصبر کان خیرا لہ، تو بھی یہ وایا صبر جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال جسے صبر مل گیا، دنیا کی 1000 مشقتیں، پریشانیاں، بیماریاں، فقر و فاقہ، تنگیاں، الجھنیں سب بالکل سہل آسان۔ جب وہ بے صبرا نہیں ہوگا تو ذہنی ٹینشن اور الجھنیں اور یہ کہاں سے آئیں گی بھائی؟ یہی تو سب سے بڑا وصف سارے انبیاء اور اولیاء کو دیا گیا۔ مخلوق نے بہت ستایا لیکن صبر تھا ان کو، مطمئن رہے، نہ انتقام بدلہ لینے پہ آئے، نہ تشویش اور الجھن میں پڑے، نہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑی اور نہ وہ ٹینشن ڈپریشن میں گئے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ساری کائنات کا خالق و مالک و مصرف الامور اور ہر چیز کو اوپر نیچے کرنے والا، اپ اینڈ ڈاؤن، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتے ہیں بہت ساری عمومی رحمتیں اور خصوصی رحمتیں میں صابرین کے اوپر بھیجتا ہوں۔ تو میں نے بھی بتایا تھا جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا جی تو پھر یہ ٹینشن، ڈپریشن اور بلائیں اور فلاں ان سے کیوں محفوظ نہیں رہے گا؟ دعا میرے عزیزو، دعا کا مضمون آیا، وقت چاہتا ہے لیکن بس مختصر بتاتا ہوں۔ دعا تو کیا کہنے صاحب، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا فیصلہ ہے یہ ہونا ہے، دعا مانگ رہا ہے بندہ، مانگ رہا ہے وہ فیصلہ جو بظاہر مشکل اور پریشانی کا تھا، کوئی آفت بلایا کا تھا جی، اور کوئی مصیبت آنے والی تھی، دعا کی وجہ سے ٹل گئی۔ کبھی یہ روایت میں ہے دعا ادھر سے مانگتا ہے ادھر سے وہ آتی ہے بلا، دونوں راستے میں کشتی ہوتی ہے، دعا غالب آ جاتی ہے، بلا پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت سے بھی جو نازل ہو چکی، کوئی بیمار ہو چکا، کوئی حادثہ پیش آ چکا، اللہ سے دعا مانگو، اللہ دعا دور کریں گے، اور جو بھی نازل نہیں ہوئی فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو، روایت میں ہے۔ میرے پیارو یہاں بھی یاد رکھنا، دعا اگر مانگو گے، دعا کے فضائل تم بہت سنو گے اور وعدے بھی سنو گے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے اور دعا میں یہ ہے اور دعا سے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ حرام مال اگر پیٹ میں جائے تو پھر غلاف کعبہ پکڑ کے تڑپ کے دعا مانگو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ قوت یقین سے دعا مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ کسی دن اس مضمون کو بیان کروں گا، کر بھی چکا رمضان میں، لیکن پھر بیان کر لیں گے انشاءاللہ کہ دعا میں تاثیر کی کیا شرائط اور کیا آداب ہیں۔ آگے ایک چیز بچ گئی ذکر،
تو بھائی ذاکر جو ہے وہ تو اللہ کی محفوظ قلعے میں ہو جاتا ہے، روایتوں میں ہے ذکر کرنے والا اللہ کے محفوظ قلعے میں ہو جاتا ہے، کیسے نہیں ہوگا؟ انا جلیس من ذکرنی، جی اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہو۔ تو جس کے ہم نشین اللہ ہو، ارے کسی بادشاہ کے پاس مثلا اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہاں اس کے آفس میں اور اس کے گھر میں کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہو تو ملک کی فوج اور آرمی کیا بگاڑے گی اس کا؟ بتاؤ تو کیا بگاڑے گی؟ بادشاہ کے پاس وہ بیٹھا ہے، بادشاہ اس کا مصاحب ہے، سارے اسلحہ، ساری قوتیں، ساری فوجیں اور سارا سب کچھ ساز و سامان ایک اشارے پر اس کے کام کرتا ہے بادشاہ کے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بالاحسانی والعطائی والحفظی والنصرتی، مدد کے ذریعے، حفاظت کے ذریعے، احسان کے ذریعے، عطا کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا کیا کون بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے ان اعمال کو زندگی میں لاؤ میرے عزیزو، ان اعمال کو زندگی میں لاؤ، اور جب یہ اعمال زندگی میں آ جائیں گے تو اس کے بعد دیکھو پھر کیسے اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور بلایا سے انشاءاللہ مستقل حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو مکمل توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔